السلام علیکم میرے عزیز و اقارب، میرے عزیز و میں افتخاری پیارے پاکستان کے سٹی آف لو لاہور سے۔ میرے عزیزو، مجھے یاد نہیں ہے ایف اے میں یا میٹرک کے اندر ایک کہانی ہوا کرتی تھی اردو کی کتاب میں، جس کا نام تھا کہ انسان کسی حال میں خوش نہیں رہتا۔ آپ میں سے بہت سے لوگوں نے جو میری عمر کے ہیں پڑھی ہوگی، کیونکہ اب مجھے بہت عرصے سے نہیں پتا کہ کورس وہی ہے یا بدل گیا۔ اور دوستو، اس کہانی کا تھوڑا سا مجھے جو یاد رہ گیا وہ میں آپ کو سنا رہا ہوں۔ کہانی یہ تھی کہ زمین پر یا ایک بستی میں بسنے والے لوگ اپنی تکلیفوں اور اپنے غموں سے نڈھال تھے، اور چیخ و پکار کر رہے تھے اور شور و غل کر رہے تھے، اور آسمان کی طرف دیکھ کر آسمان والے سے یہ کہہ رہے تھے کہ یا اللہ، ہمیں اس تکلیف سے نکال دے، ہمیں اس پرابلم سے نکال دے، اور تیری مہربانی ہم پہ مہربانی فرما۔ تو ایک روز آسمان سے آواز آئی کہ ٹھیک ہے، ایک بہت بڑے میدان میں تم آ جاؤ، یہاں آ کر اپنی پرابلم کو پھینکو، اور اس کے بدلے ایک اور پرابلم یا ایک اور مصیبت جو آپ کی مرضی کی ہو وہ اٹھا کر لے جاؤ۔ تو دوستو، وہ بستی کے لوگ بڑے خوش ہوئے اور وہ ایک میدان میں چلے گئے، اور جو کبا تھا اس نے وہاں کب پھینک کر وہاں سے ٹنڈا بن کے آ گیا۔ جو اندھا تھا اس نے اپنی آنکھیں تو لے لی، لیکن وہ لنگڑا بن کے آ گیا۔ کچھ ایسے جس کی گھر میں لڑاکا بہو تھی، وہ بہو پھینک کے اپنی دماد لے آیا۔ اس طرح کر کے لوگوں نے چیزیں ایکسچینج کر لیں، اپنی پرابلمز پھینک کر، لیکن چونکہ شرط یہ تھی کہ ایک پرابلم تو لے کر جانی ہے، تو وہ اپنی پرابلم چینج کر لے آئے۔ لیکن دوستو، بجائے خوش ہونے کے رزلٹ یہ نکلا کہ کچھ ہی عرصے کے بعد اس بستی کے لوگ پھر چیخنے لگ گئے اور چیخ و پکار کرنے لگ گئے، اور یہ کہنے لگ گئے کہ پہلے والی بیماری، پہلے والی پرابلم، پہلے والی تکلیف اچھی تھی، یہ والی تو بہت بری ہے، یہ ہم سے نہیں سہی جاتی۔ اور پھر انہوں نے جب چیخ و پکار کی تو آسمان سے آواز آئی کہ اچھا، اب تم ایک کام کرو کہ اسی میدان میں آؤ، اور جو تکلیفیں تم لے گئے تھے وہ پھینک کر اپنی تکلیف جو میں نے تمہیں دے رکھی تھی تم واپس لے لو۔ اور پھر لوگوں نے ایکسچینج کیا، اور اس کے بعد شکر ادا کرتے ہوئے اپنے گھروں کو چلے گئے۔ دوستو، اس کہانی کا نام تھا انسان کسی حال میں خوش نہیں رہتا۔ ہمارے پرانے محلے میں ایک خاتون ہوا کرتی تھی، ان کا ایک بڑا بیٹا تھا، اس کے بعد 3 بیٹیاں تھیں، اور 3 بیٹیوں کے بعد ان کے گھر میں ایک بیٹا ہوا تھا۔ تو جب انہوں نے بڑے بیٹے کی شادی کی تو وہ ہماری بھابھی، کیونکہ ہم سارے محلے دار، محلے میں ایسی ہوتا ہے کہ ایک گھر کی بھابھی سب کی بھابھی، تو ہماری جو وہ بھابھی تھیں وہ بڑی اچھی تھیں، بھابھی مریم ان کا نام تھا۔ اور بھابھی مریم بڑی محبت کرتی تھی، محلے والوں کی بھی روٹیاں پکا دینی، بڑے اچھی خاتون تھی۔ لیکن ان کی ساس سے ہم نے ہمیشہ یہ سنا کہ بڑی تیز ہے، بڑی کم نہیں کر دی، عزت نہیں کر دی، کو نہیں کی ہے جی، ماں نو جا کے گلاں دس دی ہے۔ 5 سال پورا محلہ یہ کہتا رہا کہ بھابھی مریم بہت اچھی ہیں، لیکن وہ خاتون جو ان کی ساس تھی وہ یہ کہتی تھی کہ نہیں، بڑی کنی ہے، تانوں پتہ نہیں گا۔ دوستو، اس خاتون نے اپنی ایک کر کے 3 بیٹیاں بیائیں۔ 3 بیٹیاں بیانے کے بعد تقریباً 5 سال کے بعد جب اس نے اپنے چھوٹے بیٹے کی شادی کی، تو وہ لڑکی جب گھر میں آئی ہے تو اس نے آ کے پہلے دن ساس سے کہا، اس نے کہا دیکھیں، گھر کا کام کرنا، ساس سسر کا کام کرنا مجھ پہ فرض نہیں ہے، میں تیلی بھی نہیں توڑنی، آپ لوگوں نے اپنا کام خود کرنا ہے، اور خبردار میرے معاملات میں دخل اندازی نہیں کرنی، اور میں سیٹرڈے سنڈے جو ہے ماں کے گھر گزاروں گی، مجھے کوئی نہیں روکے گا، اور میں جیسے مرضی موبائل استعمال کروں۔ اور یہ سارے معاملات جب اس لڑکی نے اپنی مرضی کے قوانین نافذ کیے اس گھر کے اوپر، تو پہلے تو وہ خاتون 2-3 مہینے برداشت کرتی رہی، لیکن اس کے بعد ان خاتون نے محلے میں آ کر لوگوں سے کہنا شروع کیا، میں تو بڑی غلطی ہو گئی، میں مریم نو تے اپنے پتر نو گھروں کٹتا سی، تے مریم بہت چنگی سی، جی نو آئی نا، اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے، پڑھی لکھی ہو کے تے انہیں تے میرے گھر چ تباہی پھیرتی، اللہ معاف کرے، مریم بہت چنگی ہے۔ تو دوستو، ایسا ہوتا ہے کہ جب ہم پہ کوئی مصیبت آتی ہے تو ہمیں لگتا ہے کہ یہ مصیبت دنیا کی سب سے بڑی مصیبت ہے، اور
جو دینے والا ہے ہم اس کو بھول جاتے ہیں، کیونکہ وہ قرآن میں فرماتا ہے کہ کسی پر اس کی برداشت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالنا چاہیے، اور جب وہ ہمیں یہ کہتا ہے کہ نہیں ڈالنا چاہیے تو وہ خود کیسے ڈال سکتا ہے؟ دوستو، اللہ تعالیٰ مجھے پھر وہی بات کروں گا، وہ جو بابے کہتے ہیں صاحب حال رہنے کی توفیق عطا فرمائے، مجھے جو عطا ہے اللہ کی طرف سے اس پر خوش رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور ایک جملہ کل میں کہہ رہا تھا، میں آج پھر کہوں گا دوستو، میں افتخاری فی اعتراف کرتا ہوں کہ میں میلے بڑے ہیں، میں نے آج تک اپنی ساری زندگی پکنک منائی ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ آگے بھی میرا ارادہ یہ ہے کہ اللہ کے حکم سے میں آئندہ بھی زندگی پکنک منا کے گزاروں گا، میلے بڑھیا رہوں گا، تو ایک میلہ چھڈ کے تو دوسرے میلے چلا جاؤں گا۔ اللہ ہمیں آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔